بنیاد پر سرکار مجاہد ملت کی طبیعت جو ہے بہت بگڑ گئی. ان کے غلاموں نے، مریدین نے، معتقدین نے سرکار مجاہد ملت کو لے کر الہ آباد کے بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پریشر چیک کیا، اور پریشر چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا کہ پریشر اتنا ہائی ہے یہ زندہ کیسے؟ پریشر اتنا ہائی ہے کہ زندہ کیسے ہے؟ یہ ہمارے جو ہے ڈاکٹری سے باہر کی بات ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ رہا تو یہ عام انسان ہے. ڈاکٹر ہی یہ کہتے اتنا پریشر ہائی تھا، جتنے پریشر ہائی میں انسان جو ہے موت کے ہاتھ اتر جاتا ہے، اتنا پریشر ہائی ہونے کے باوجود سرکار مجاہدین میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے. اور پھر ڈاکٹر نے دوا تجویز کیا، دوا لکھا، اور دوا لکھنے کے بعد ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ یہ قید لگا دیا کہ ان کو ذرہ برابر بھی نمک نہ دیا جائے. اگر نمک ان کو کھانے میں دے دیا گیا تو نمک کھانے کی بنیاد پر جتنا پریشر ہائی ہے اور ہائی ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دماغ کا نس پھٹ جائے اور یہ جو ہے انتقال نہ کر جائے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوما میں چلے جائے. یہ کہا، اور وہاں سے ڈاکٹر نے دوا لکھ دیا. دوا لے کر سرکار مجاہد ملت کے مریدین اور معتقدین غلام لے کر سرکار مجاہد ملت کو جامعہ ملیہ الہ آباد لے کے آئے. لے کے آنے کے بعد ظہر کا وقت ہوا. سرکار مجاہد ملت ظہر کا وقت ہوا. سرکار مجاہد ملت ظہر کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے مریدین اور معتقدین نے کھانا جو ہے جامعہ حبیبیہ ہی میں منگوا کر کھانا لگا دیا دسترخوان پر. اور سرکار مجاہد ملت کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے. سرکار مجاہد ملت کھانا تناول فرمانے کے تشریف فرما ہوئے، اور ان کے مریدین معتقدین غلاموں نے کہا کہ سرکار کھانا تناول فرمائے. سرکار مجاہد ملت ہے کھانا تناول نہیں فرما رہے، کھانا تناول نہیں فرما رہے. بہت دیر گزر گئی. غلاموں نے کہا سرکار کھانا لگا دیا گیا دسترخوان پر، آپ جو ہے کھانا تناول نہیں فرما رہے، کیا وجہ ہے؟ سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی شروعات جس سے کرنا چاہیے وہ چیز تم نے رکھا ہی نہیں. وہ چیز تم نے رکھا ہے. میرے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی حدیث ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمک سے کھانے کا افتتاح کرے اور نمک پر اختتام کرے وہ 70 مرضوں سے محفوظ رہے گا. لہذا تم نے نمک ہی نہیں رکھا دسترخوان میں. میں ہمیشہ سرکار کی سنت پر عمل کرتا ہوں اور نمک سے کھانے کی شروعات کرتا ہوں اور نمک پر کھانے کا اختتام کرتا ہوں. تو نمک لاؤ. ان کے غلام مریدین معتقدین متوسلین نے کہا سرکار ابھی تو کچھ دیر پہلے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس سے آئے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے اور آپ خود موجود تھے. ڈاکٹر نے خود کہا کہ زندہ کیسے ہے؟ اگر ان کو نمک کا استعمال کرایا گیا تو نمک کے استعمال کی وجہ سے کہیں ان کی نس دماغ کی نس نہ پھٹ جائے اور یہ کہیں انتقال نہ کر جائے یا کہیں کوما میں نہ چلے جائے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر نمک نہیں دیا. تو قربان جائیے سرکار مجاہد ملت کا. سرکار مجاہد ملت ایسے سنت کے عامل تھے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس مجاہد ملت کے لاکھوں سلام. سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا، سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا
کہ بغیر نمک کے میں کھانے کی ابتدا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مرض والا نمک کھانا نہیں چاہتا ہوں، میں تو شفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، شان حضور مجاہد ملت۔ واہ واہ واہ، میں تو شفا والا نمک کھانا چاہ رہا ہوں۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ٹل نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کھانے کی شروعات، کھانے کی ابتدا اگر نمک سے کی جائے اور کھانے کا اختتام نمک پر کیا جائے تو 70 بیماریوں سے آدمی کو شفا ملتی ہے۔ تو میں وہ شفا والا نمک کھانا چاہتا ہوں۔ نمک لاؤ، اس کے بغیر جو ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نمک لایا گیا اور لانے کے بعد سرکار مجاہد ملت نے ناسازگار ماحول میں، جبکہ ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ آپ نمک کا استعمال نہیں کیجیے گا، ان کو اگر نمک کا استعمال کرایا گیا تو ان کے جان کے جانے کا خطرہ، یا تو کوما میں چلے جانے کا خطرہ، لیکن اس کے باوجود نمک کے بغیر سرکار مجاہد ملت نے کھانے کی ابتدا نہیں کیا۔ سرکار مجاہد ملت کو مصطفیٰ جان رحمت کے سنت پر کتنا بڑا بھروسہ تھا۔ پھر سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ نمک کے استعمال کرنے کی بنیاد پر اگر میری جان چلی گئی یا میں کوما میں چلا گیا تو کیا ہوگا کہ میری بخشائش کا ذریعہ ہو جائے گا، اس لیے کہ میں جو ہوں سنت رسول پر عمل کرتے کرتے کوما میں چلا گیا، یا میں سنت رسول پر عمل کرتے کرتے جو ہے میں انتقال کر گیا، تو کیا ہوگا کہ میرے بخشائش کا ذریعہ ہو جائے گا مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں پر عمل کرتے کرتے اگر میری جان چلی جائے گی تو یہ میرے لیے مغفرت کا سامان ہوگا۔ یہ سرکار مجاہد حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار مجاہد ملت کی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے تعبیر ہے، اور ہمیشہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فقیہ النفس حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اس واقعہ کے راوی ہے۔ حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چلتا پھرتا کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مجاہد ملت، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتا پھرتا کسی کو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مجاہد ملت کو دیکھو۔ اور میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ مجاہد ملت جو ہے جنتی ہے، سبحان اللہ، مجاہد ملت جنتی۔ اس کی بولی اور فقیہ النفس فرماتے ہیں کہ میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ سرکار مجاہد ملت جنتی ہے۔ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا اور مفتی مجیب اشرف صاحب نے فرمایا کہ واقعہ یوں ہے کہ میں نے 2 روزہ جلسے کی دعوت دیا سرکار مجاہد ملت کو۔ پہلے روز کا جلسہ کوئی رات کے 2 بجے ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آئندہ کل ظہر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، لہذا آپ خدا سے گزارش ہے کہ نماز جنازہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل۔ اعلان ہوا، اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا، سرکار مجاہد ملت
قیامگاہ میں تشریف لے گئے، اور قیامگاہ میں جب تشریف لے گئے مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت نے مجھ کو آواز دیا، اے مجیب اشرف۔ مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا کہ سرکار حکم فرمایا جائے۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو لے کے آؤ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس وقت سرکار مجاہد ملت کی کھانے کی عادت نہیں ہے، سرکار مجاہد ملت روزہ رکھیں گے، اس لیے جو ہے سحری کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ سحری کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، اور دستار بندی کے جلسے کا موقع تھا اور تمام کھانے پینے کی چیزیں تھی، میں نے سحری کا مکمل انتظام کر کے جو ہے سرکار مجاہد ملت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار مجاہد ملت نے سحری کیا، سحری کیا سرکار مجاہد ملت نے، اور سحری کرنے کے بعد سرکار مجاہد ملت تھوڑا سا آرام فرما، پھر اس کے بعد جو ہے سرکار مجاہد ملت بیدار ہو گئے اور وہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور پڑھتے رہے۔ اس کے بعد صبح کی اذان ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھے، اور صبح کی نماز کے بعد وظائف میں سرکار مجاہد ملت مصروف ہو گئے، وظائف میں سرکار مجاہد ملت مصروف ہو گئے، اور وظیفہ سے فارغ ہونے کے بعد سرکار مجاہد ملت نے پھر مفتی صاحب کا آواز دیا، اے مجیب اشرف۔ مفتی صاحب فرماتے میں جہاں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد جب میں پوچھا حضور کیا حکم ہے، تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا صبح صبح اس سے فارغ ہوئے، وظیفہ سے فارغ ہو، فرمایا کہ کوئی اگر بھوکا ہو 10 کا نوٹ جیب سے نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کوئی اگر بھوکا ہو تو اس کو بھر پیٹ کھانا کھلا دو، کہ 10 کا نوٹ لے گیا۔ 50 سال پہلے کی بات ہے، 10 کے نوٹ تو بڑی اہمیت تھی، سستی کا زمانہ تھا، تو 10 کا نوٹ سرکار مجاہد ملت نے مفتی مجیب اشرف کو دیا۔ مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے میں ذرا مولوی تھا، میں نے سرکار مجاہد ملت کو کہا کہ سرکار اب یہ کہ صبح صبح کون بھوکا ملے گا، میں کس کو کھانا کھلاؤں گا، کون بھوکا ملے گا میں کس کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، باہر جاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کوئی انتظام فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی انتظام فرما دے گا۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ کے گیٹ سے چند قدم ہی نکلا تھا کہ دیکھا ادھر سے بڑے میاں آواز دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں 2 روز سے بھوکا ہوں، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اللہ کے کوئی ہے اللہ کا بندہ 2 روز سے بھوکا اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلا دے۔ تو مفتی مجیب اشرف صاحب نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ساتھ میں لے کے گئے اور سب سے اچھے ہوٹل میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد سب سے اچھے ہوٹل میں کہا کہ بابا آپ کی جو مرضی ہے فرمائش کر کے کھانا کھا لیجیے، کیونکہ 10 کا نوٹ تھا اور سستے کا زمانہ تھا کہ کتنا کھائے گا یہ بوڑھا آدمی، جو بھی کچھ کھائے گا 10 سے کم ہی ہوگا۔ مفتی صاحب نے یہ سوچا، سوچنے کے بعد لے گئے سب سے اچھے ہوٹل میں۔ پھر بڑے میاں نے جو ہے اپنی فرمائش سے کھانا کھایا، بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مفتی مجیب اشرف صاحب کاؤنٹر پر گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ کتنا بل ہوا، تو ہوٹل والے نے کہا 8 روپیہ ہوا۔ 10 کا نوٹ مفتی مجیب اشرف صاحب نے نکالا اور نکال کے اس کو دے دیا کاؤنٹر میں۔ دینے کے بعد وہ 2 روپیہ اس نے واپس کیا، 2 روپیہ لے کر سرکار مجاہد ملت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سرکار واقعی آپ نے جو فرمایا تھا آپ کا فرمانا سچ نکلا، میں کوئی زیادہ دور نہیں گیا، چند ہی قدم جو ہے مدرسے کے گیٹ سے نکلا، بڑے میاں بھوکے مل گئے جو آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے ہے کوئی جو مجھ کو اللہ کے لیے کھانا کھلا دے، میں 2 روز سے بھوکا ہوں۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ دن کو کہہ دیا، رات کو رات کو کرے، 2 روپیہ واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سرکار مجاہد ملت 2 روپیہ لے لیا، تھوڑی دیر کے بعد سرکار مجاہد ملت کا پھر مفتی مجیب اشرف صاحب کا آواز دیا، پھر مفتی مجیب اشرف صاحب کا آواز دیا، اے مجیب اشرف
مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر میں حاضر ہوا سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں. جب حاضر ہوا تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا جاؤ دیکھو کوئی اگر بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں. کوئی اگر بیمار ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں. مفتی مجیب اشرف صاحب وہ لگو تھے پہلے ہی میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ لوگ خیریت پوچھتے ہیں میں کس کو پوچھوں گا کہ کون بیمار ہے, لوگ کیا سوچیں گے. تو سرکار مجاہد ملت نے وہی پرانا جملہ بولا جاؤ باہر جاؤ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے. پھر مفتی مجیب اشرف صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت کا کہنا سچ ہوا. ابھی جو ہے چند قدم مدرسے کے گیٹ سے نکلا تھا کہ میرا ایک مقتدی ادھر سے آیا اور کہا اس نے کہ فلاں بڑے میاں جو پنج وقتہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں, جو بہت متقی و پرہیزگار ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اب تک کی حالت ہے, میں ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں, آپ کو اگر عیادت کرنا ہو تو جا کے عیادت کر کے آئیے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ خبر مل گئی. میں فوراً وہاں سے واپس الٹے قدم لوٹا. لوٹنے کے بعد سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ بہت ہی متقی و پرہیزگار شخص جو ہے وہ بیمار ہے اور ان کو جو ہے بیماری ہے اور ان کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے چلیں. میں بھی چلتا ہوں, آپ تشریف لے چلیں. تو سرکار مجاہد ملت مفتی مجیب اشرف کے ساتھ جو ہے گئے اور عیادت کر کے آئے. عیادت کر کے آئے اور آنے کے بعد جو ہے پھر ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز سرکار مجاہد ملت نے پڑھائی. اور اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد جو رات میں اعلان ہوا تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ ظہر کے بعد ان کی ادا کی جائے. تو سرکار مجاہد ملت نے خود ہی جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, ان کی خود ہی نماز جنازہ پڑھائی. تو مفتی مجیب اشرف فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا یہ سب کیوں ہو رہا ہے, آپ کو خلاف عادت یہ سب کیوں ہو رہا ہے, ضرور اس کے پس پردہ کوئی بات ہے. جب میں نے غور کیا, مفتی مجیب اشرف فرماتے ہیں میں نے غور کیا, جب غور کیا تو مسلم شریف کے حدیث جو ہے مجھے یاد آ گیا اور میں نے مسلم شریف کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا حدیث یوں تھی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں میں کوئی جو آج روزے سے ہو, سبحان اللہ, جو آج لفظ آج کی عادت جو آج روزے سے ہو. سارے صحابہ خاموش ہیں لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار میرے باپ کا آپ پر قربان جب میں آج روزے سے ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں آج روزے سے ہوں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر کچھ دیر گزری. گزرنے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں میں کوئی جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو, آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو. سارے صحابہ خاموش لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے ہیں میرے باپ کا قربان یا سرکار میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکل رہا تھا ایک بھوکا سائل میرے دروازے پر آیا تھا, میں نے اس کو کھانا کھلایا, پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں آیا. پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر کچھ دیر گزری. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے پھر ارشاد فرمایا ہے کوئی میرے غلاموں میں جس نے آج کسی مریض کی عیادت کیا ہو. سارے صحابہ خاموش حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے باپ کا آپ پر قربان جائے. سرکار میں جب آ رہا تھا مجھ کو خبر ملی
کہ فلاں شخص بیمار ہے اور جو ہے بستر مرگ میں پڑا، میں اس کی عیادت کر کے آپ کی یہاں آ رہا ہوں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سرکار مدینہ رات قلب و سینہ نے ارشاد کرا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر کچھ دیر گزرتی ہے، چوتھا سوال سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کرتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ چوتھا سوال کرتے ہیں، ہے کوئی میرے غلاموں میں جو کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو، کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، سرکار میرے باپ پر قربان جائے، میں جب یہاں آ رہا تھا ایک جنازہ تیار تھا، مجھ کو کہا گیا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، میں اس جنازے کی امامت کر کے جو ہے جنازہ پڑھا کے آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہو گیا. اتنا کہنا تھا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، جو ایک روز میں یہ 4 کام کر لے، روزہ بھی رکھ لے، بھوکے کو کھانا بھی کھلا دے، مریض کی عیادت بھی کر لے اور نماز جنازہ بھی پڑھ لے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے جنت کی بشارت دے دیا. یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے خوشخبری سنا دیا، یہ بشارت دے دیا، جو بھی کوئی یہ 4 کام ایک دن میں کر لے گا وہ جنتی ہے. تو مفتی مجیب اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ اس روشنی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی حدیث کی روشنی میں سرکار مجاہد ملت نے سحری کیا ہوگا. پھر اس کے بعد مجھ کو انہوں نے کہا، جاؤ دیکھو کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ. میں نے سرکار مجاہد ملت کے حکم سے ان کے پیسے سے میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. پھر سرکار مجاہد ملت نے مجھ کو حکم فرمایا، کوئی اگر مریض ہو تو میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں، تو مریض کی عیادت بھی میں سرکار مجاہد ملت کو ساتھ میں لے کر اسی وقت سے میں نے کروایا. پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کے بعد سرکار مجاہد ملت نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی. تو یہ 4 چیزیں ایک دن میں سرکار مجاہد ملت نے عمل کیا. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس حدیث پاک کی بشارت کے اعتبار سے سرکار مجاہد ملت جنتی ہے. کسی کو اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہو تو جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس مجاہد ملت. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرمندہ کیا. رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور رسول اللہ کی سنتوں پر اگر کسی نے مکمل چل کے دکھایا اسی کا نام مجاہد ماحول میں بھی سرکار مجاہد ملت نے جو ہے کبھی رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا. اور سردی کے موسم میں سرکار مجاہد ملت صبح کو جو ہے وضو فرماتے تھے، ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے. مفتی عبد المنان صاحب بحر العلوم کا ایک جو ہے بیان مجاہد ملت نمبر کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت سردی میں، یوپی کی سردی بہت بڑی سخت سردی ہوتی ہے، سخت سردی میں
سرکار مجاہدین میرے گھر پر قیام فرما. صبح کی نماز کے لیے انہوں نے جب وضو کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ میں گرم پانی کر دیتا ہوں سرکار. اور آپ کی خادمہ سب ان کی اہلیہ سرکار مجاہدین کی مریدہ تھی کہ آپ کی خادمہ موجودہ, آپ کی خادمہ آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام کر دے گی. گرم پانی لاتا ہوں آپ وضو کیے. سرکار مجاہدین نے فرمایا, عظمت کو چھپاتے ہوئے فرمایا کہ نہیں, میری عادت خراب ہو جائے گی, میں مسافر آدمی ہوں, کہاں کہاں تلاش کرتا ہوں. سرکار مجاہدین کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے اور ٹھنڈے پانی سے انہوں نے وضو کر کے جو ہے عظمت پر عمل کیا. سرکار مجاہدین تو شخصیت کا نام ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں پر عمل کیا. اور سرکار مدینہ رات الوسیلہ کا فرمان ہے, من آپ کو سنتی فقط آپ کا نہیں, من احبنی کانا معی اخوی. جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا, جس نے مجھ سے محبت کیا میرے ساتھ, یعنی جس نے میری سنت پر عمل کیا میرے ساتھ. رات سرکار مجاہدین کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اگر حکومت وقت نے دھام نگر شریف میں پابندی لگا دیا اس کے تعلق کے ساتھ ہی آدمی اور ہوگا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مارواڑی کل کے سرزمین پر جو ہے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو مشاعرے کا جو ہے منظر نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے 22 تاریخ کو, گزشتہ 22 تاریخ کو پورے ہندوستان میں جہاں جہاں سیکڑوں کی آبادی تھی وہاں سرکار مجاہدین کی بارگاہ نصرانیہ کے اندر پیش کیا گیا, من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, پھر اس کی مقبولیت جو ہے پورے دنیا میں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ سرکار مجاہدین کے صدقے میں ہم سب کو سرکار مجاہدین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.